اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کی تشریح کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بہت سے احکام قرآن مجید میں بیان فرمائے، مجملاً بیان فرمائے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ سنت رسول نے بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا درود پڑھو، تو سنت رسول نے اس کی تشریح بیان فرمائی۔ ہماری بحث اسی تشریح سے ہے۔ اس میں چند اصحاب کی روایت، صحیح روایت جو صحاح میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں و دیگر سنن میں موجود روایات کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں ایک راوی ہے عبداللہ بن جعفر کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان کی روایت جو ہے اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ نے رحمت کے نزول ہوتے دیکھا تو فرمایا ادعو لی ادعو لی، جی دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت فرمایا ادعو لی ادعو لی۔ اس حالت میں آپ نے جو بلایا وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو خود خیال آیا تو بلایا، نہیں، جب رحمتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ قابل توجہ بات ہے اس روایت میں جو بات ہے، رحمتوں کا نزول ہوتے دیکھا تو فرمایا ادعو لی ادعو لی، میرے پاس بلاؤ میرے پاس بلاؤ۔ جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ، ازواج رسول میں سے ہیں، یا رسول اللہ کس کو بلائیں؟ فرمایا اہل بیتی علی و فاطمہ والحسن والحسین، ان کو بلاؤ، میرے اہل بیت کو بلاؤ۔ فجیء بہم، پھر ان کو بلا لیا گیا۔ فالقى علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کساءہ، آپ نے اپنی کسا ان کے اوپر ڈال دی، چادر۔ ثم رفع یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ثم قال، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء آلی، اے اللہ یہ ہیں میری آل۔ فصل علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد اور آل محمد پر۔ تو اس وقت یہ آیے تطہیر نازل ہو گئی۔ حاکم نشاپوری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ولم یخرجہ مسلم، اور بخاری نے ان کا ذکر کیا نہیں، لیکن ان دونوں کے شرائط کے تحت صحیح ہے۔ ذہبی نے موافقت کی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ حاکم نشاپوری نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، جن صحیح روایات کو صحیح مسلم، صحیح بخاری نے ذکر نہیں کیا، جبکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے شرائط ان راویوں میں موجود تھے، اس کے باوجود ذکر نہیں کیا۔ ان کا ذکر کرنے کے لیے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین۔ اس کے اوپر ذہبی نے آ کر کے کبھی نوٹ لکھا ہے۔ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں ذہبی نے اس کے اوپر اس کی مخالفت نہیں کی۔ جہاں حاکم نے کہا یہ روایت صحیح ہے، تو ذہبی نے کہا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ذہبی بہت متاثر ہے، تنگ نظر ہے۔ وقد صحت الروایہ علی شرط الشیخین انہ علمہم الصلاۃ علی اہل بیتہ، جی حاکم نے اس روایت کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے علی شرط الشیخین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شرائط کے مطابق، ان کے معیار کی
ان کے معیار کے مطابق کہ احادیث کے تحت جو روایات وارد ہوئی ہے اس سے وہ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو سکھایا کہ کس طرح ان کا درود بھیجنا ہے۔ علمہم الصلاۃ علی اہل بیتہ کما علمہ الصلاۃ علی اہلہ، جس طرح ان کے آل کے اوپر درود بھیجنا ہے، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو یہاں ابو حمید الساعدی کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اس میں ابو حمید الساعدی راوی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک روایت یہ بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ۔ اس باقی بہت سارے روایات ہیں، ان کا ذکر ہو گیا۔ ان تمام روایات کے مقابلے میں یہ ایک روایت ہے، اس میں اہل بیت کے ساتھ ازواج کا بھی ذکر ہے۔ تو بعض نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن امام شوکانی نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہم نہیں جواب دیتے، ہم جواب دیتے ہیں تو مسلکی بات ہوتی ہے، تعصب کی بات ہوتی ہے اور اس کا وزن کم ہوتا ہے، ہم اپنے مسلک کی طرف سے بات نہیں کرتے۔ امام شوکانی نیل الاوطار میں اس بحث میں کہ جس آل کے اوپر درود بھیجنے کا حکم ہے وہ آل کون ہے، اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا، لیکن یہ استدلال کیا جاتا ہے ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں بات مشکل ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہو علی امتناعہ من ادخال ام سلمہ تحت الکساء، ام سلمہ کو کساء کے اندر داخل ہونے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ بعد سؤالها ذلك، ام سلمہ نے سوال بھی کیا تھا، مانگا تھا رسول اللہ ادخل، میں بھی داخل ہو سکتی ہوں، تو فرمایا تھا مکانک، اپنی جگہ رہو۔ وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند نزول هذه الآیہ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، تو اس وقت یہ فرمانا کہ علی، فاطمہ اور حسن و حسین کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمانا کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، بعد ان جللہم بالکساء، ان کو چادر کے نیچے لینے کے بعد یہ فرمانا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، دلیل ہے یہی اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، جن کے بارے میں رسول آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اس روایت میں اور بھی متن روایت، لب و لہجے روایت کے سلسلے میں بھی کلام کیا ہے، ہم پھر ان سب کی طرف نہیں جاتے، یہی شوکانی کی بات کافی ہے اس کے لیے کہ یہ روایت جو صحیح ترین روایت کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے۔ رجالی اور حدیث، علم حدیث کے مطابق بھی اگر ایک حدیث متعدد حدیث کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر اس حدیث کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اس پر اور بھی گرفت کیا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے اس روایت پر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ان احادیث میں رسول اللہ نے کامل درود بھیجنے کا طریقہ امت کو بتا دیا جی، اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔
اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو۔ بترا بریدہ کو کہتے ہیں، ابتر درود نہ بھیجو، یعنی ناقص درود، ناقص درود نہ بھیجو۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اللہم صلی علی محمد، چپ ہو، چپ کرنا۔ یہ ناقص درود ہے۔ جیسے ہے نا آج کل رائج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم رائج ہے۔ یہ بعد میں ہم بتائیں گے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے رائج ہو گیا۔ اتنے احادیث کے باوجود، اتنے روایات کے باوجود، صحاح میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن میں یہ اصحاب کی طرف سے اتنی وضاحت کے ساتھ روایت موجود ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ سے پوچھا ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اللہم صلی علی محمد کہہ کے چپ ہو جاتے ہو، یہ ناقص ہے۔ بل قولو، بلکہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہو۔ یہ روایت جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی قابل رد نہیں ہے۔ یہ ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل میں، اور یہ حدیث موجود ہے شرف المصطفیٰ میں، یہ کتاب، یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل کون؟ اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ آل ہے کون۔ اس سلسلے میں ایک بات پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب صحرائے عرب میں جاہلیت کی اس تاریکی میں اسلامی شریعت کی روشنی پھوٹی، تو اس وقت بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ گئی۔ ایک انقلاب تھا، ایک بھرپور انقلاب تھا۔ اس میں تہذیبیں بدلی، عادات بدلے، قدریں بدلی، اور بہت سی چیزیں بدلی۔ ان میں سے ایک جو تبدیلی آئی ہے وہ الفاظ کے معانی اور ان کے استعمالات بھی بدلے۔ شریعت جب قائم ہوئی، اسلامی شریعت قائم ہوئی، تو شریعت نے اپنے اصطلاحات بھی بنائے۔ آخر شریعت کو اپنے احکام بتانا تھا، اپنے احکام بتانے کے لیے اپنے اصطلاح بنانا ہوتا ہے۔ قدیم زمانے جاہلیت کی جو عربی اصطلاحات لغوی اعتبار سے اس کے پر بات نہیں بنتی تھی۔ مثلا صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، دعا۔ اسلامی شریعت نے آ کر کے ان کو چند اعمال بجا لانے کو نماز کے لیے لفظ مخصوص کر دیا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ صلاۃ جو ہے اسی نماز کے لیے رکوع سجدے پر مشتمل عمل کا نام تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اور پھر بعد میں لوگوں نے وہ نماز چھوڑ دی تو دعا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اسلام نے آ کر کے پھر دوبارہ اس کو اس اعمال کی طرف منتقل کر دیا۔ نماز کا مطلب تھا شروع میں
روزہ امساک کو کہتے ہیں، کچھ نہ کھانے کو کہتے ہیں، لیکن اس کو ایک ٹائم پر کچھ نہ کھانے کے لیے مخصوص کر دیا۔ حج قصد کو کہتے ہیں، اسلامی شریعت نے آ کر کے بیت اللہ کا قصد کرنے کو، ہر قصد کو نہیں۔ اسی طرح بہت سے اصطلاحات ہیں، شرعی اصطلاحات۔ اسی طرح معاشرے میں بھی جب اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو وہاں مہاجر اور انصار کا لفظ جو ہے وہ آ گیا۔ اسلامی تہذیب میں یہ دو لفظ آ گئے، مہاجر اور انصار۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں تو آپ مادہ حجرہ میں نہیں جاتے۔ حجرہ کا مطلب کیا ہے؟ حجرہ کا مطلب یہ ہے کسی جگہ کو چھوڑ کے اور جگہ جانا۔ مہاجر جگہ چھوڑ کر کے جانے والے کو آپ مہاجر کہیں گے، ہر جگہ چھوڑ کے جانے والے کو مہاجر کہیں گے۔ انصار کا معنی معلوم کرنے کے لیے نون صاد رے کی طرف نہیں جائیں گے۔ نصارہ انصار کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی معاشرے میں ایک اصطلاح وجود میں آ گئی، کس کو انصار و مہاجر کہتے ہیں؟ جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہیں ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینہ میں مہاجرین کی خدمت کی، مدینہ کے مقامی لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ مقامی نہیں کہتے، انصار کہتے ہیں جی۔ اگر کوئی یمن سے بھاگ کر آتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ صاحب یمن سے آئے تھے بہت بات، اور ابو ہریرہ کو مہاجر نہیں کہتے، وہ بھی تو ہجرت کر کے آیا تھا یمن سے، بہت دور سے۔ مکہ نزدیک ہے، یمن دور ہے، یہ دور سے ہجرت کر کے آتا ہے، ابو ہریرہ کو مہاجر نہیں کہتے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں مکہ سے آنے والوں کو مہاجر کہتے تھے، اور مدینے کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی ان کو انصار کہتے ہیں۔ ہر ایک کو انصار نہیں کہتے، جنہوں نے مدد کی ہے، مدد بہت زیادہ کی ہے، پھر بھی انصار نہیں کہتے، انصار ان کو کہتے ہیں صرف۔ اسی طرح لفظ آل کا لفظ آ گیا قرآن مجید میں بھی، لفظ آل آ گیا ہے حضرت ابراہیم کی آل کے لیے، آل آ گیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یہ ہے نا آخر آیت تک، آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے۔ آل کا لفظ قرآن میں بھی آ گیا، رسالہ نام نے بھی بارہا استعمال فرمایا۔ اور اہل البیت گھر والوں کہتے ہیں۔ اہل البیت کے لغوی استعمال اگر آپ دیکھیں تو گھر میں جو موجود ہوتے ہیں، گھر کا چوکیدار خادم بھی اہل البیت ہے۔ یہ جو اہل البیت کو یہ پیسہ دے دو، اس گھر کے رہنے والوں کو پیسہ دے دو، اس گھر کے رہنے والے چوکیدار کو بھی پیسہ ملے گا۔ اس نے کہا اس اہل البیت کو پیسے دے دو، یعنی اس گھر والوں کو پیسہ دے دو، تو اس کے چوکیدار کو بھی ملے گا۔ یہ ازواج چھوڑو، خادم کو بھی ملے گا، اور اہل البیت میں وہ بھی شامل ہیں۔ لغت نہیں دیکھا جاتا یہاں پر۔ جس نے یہ اصطلاح قائم کی ہے رسالت مآب، وہ ارشاد فرمائیں گے آل کون ہے، اور اہل البیت کون ہے۔ جس طرح فرمائے کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی میں نہیں جاتے، رسالہ نے جو تشریح قانون دیا ہے، قانون، اس کی طرف ہم زکوٰۃ سمجھیں گے۔ یہاں بھی ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اہل البیت اور آل کو، اسلامی اصطلاحات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ جب ہم اسلامی اصطلاحات کی طرف رجوع کرتے ہیں، آل کس کو کہتے ہیں، تو اس کے 3 مصادر ہیں۔
3 مصادر آل کے تعین کے لیے جی۔ ان میں سب سے پہلا مصدر آیے تطہیر ہے کہ آیے تطہیر جب نازل ہو جاتی ہے تو اس وقت رسالہ المآب نے تعین فرمایا کہ آل کون ہے، اس کے اوپر بحث مفصل ہو گئی۔ دوسرا مصدر حدیث ثقلین ہے، یہ زیادہ قابل توجہ اس لیے کہ اس پر بحث نہیں ہوئی یہاں ہمارے درس میں، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے بہترین مدلل کتاب ابقات الانوار ہے، میر حامد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مجتہد تھے، عالم تھے لکھنؤ کے۔ ان کی کتاب ہے ابقات الانوار، اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ثقلین متواتر ہیں، ایک ایک راوی کا ذکر کیا ہے، اور 30 صحابیوں سے یہ روایت نقل فرمائی ہے انہوں نے کہ حدیث ثقلین ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، وعترتی اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ عطرت کا لفظ ہے حدیث ثقلین، اور یہ تواتر کے ساتھ ہے، تواتر سے، تواتر میں 10 15 20 تک ہو جائے تو تواتر ثابت ہوتا ہے، یہ 30 صحابیوں سے۔ اور حدیث جب تواتر کے حد کو پہنچتی ہے تو تواتر کس کہتے ہیں؟ تواتر کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے عادتاً کہ یہ خبر جھوٹ ہو اور ان سب نے اس جھوٹی خبر پر اتفاق کیا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ 1-2 آدمی جھوٹ کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں، 15 20 30 آدمی جو ہے جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے، وہ بھی اصحاب رسول میں سے 30 کے 30 اصحاب نے جھوٹ بولا، ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے تواتر سے یقین حاصل ہوتا ہے، جب تواتر سے یقین حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہوتا ہے، اور اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکم خدا و رسول ثابت ہے، یقیناً ثابت ہے، اور انکار کرو کافر۔ یہ کوئی مسلکی موقف نہیں ہے، اسلامی موقف بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ بولنے والا ایک مسلک کا بندہ ہے، اس لیے مسلکی موقف پر نہ لو، اسلامی موقف یہ ہے روایت یا حدیث جب متواتر ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یعنی یقین حاصل ہوتا ہے کہ رسالہ المآب نے فرمایا، اور یہ رسالہ المآب کو قوم کو رد کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے، واضح سی بات۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا مصدر جو ہے درود بھیجنے کا جو طریقہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے جی، آیے تطہیر، حدیث ثقلین اور درود بھیجنے کا طریقہ، یہ 3 مصادر ہیں آل کے تعین کے لیے۔ ان تینوں کو ملاؤ تو وہ 40-50 صحابی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، روایت تواتر کے حد سے بھی آگے جاتی ہے کہ آل سے مراد کون ہے، قطعی اور یقینی ہو جاتا ہے آل سے مراد کون ہے۔ یہاں شک کے لیے اصلاً قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جو خدا اور رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے آل کے بارے میں کسی قسم کے شک کرنے کی، قطعی ہے، یقینی ہے، تواتر سے احادیث ثابت۔ یہ جو تیسرا مصدر ہے
یہ طریقہ اختیار، وہ طریقہ درود جو بیان کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں پر آپ کے لیے مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آل محمد کو سمجھنے کے لیے آل ابراہیم کی طرف جائیں، کما جیسے آل ابراہیم کے اوپر درود بھیجیے، اسی طرح آل محمد پر درود بھیج صلی۔ آل ابراہیم کا سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان، کوئی مشکل پیش نہیں آتی جی۔ آل ابراہیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ آل ابراہیم میں سوائے ذریت ابراہیم کے، اولاد ابراہیم کے کوئی شامل نہیں ہے۔ واضح ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ ملک عظیم جو کہ عنایت فرمائی ہے، کتاب و حکمت عنایت فرمائی ہے ازواج ابراہیم کے لیے نہیں یار، یقیناً آل ابراہیم سے اولاد ابراہیم جو انبیاء ہیں وہ آل ابراہیم ہیں، اور اس سے آپ کے لیے یقین ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ آل ابراہیم سے مراد اولاد ابراہیم ہے۔ اس پر مزید بحث انشاءاللہ آئندہ درس میں۔